رخ کریں گے پنجاب ہاؤس کا، جہاں پر اس وقت وزیر داخلہ احسن اقبال اور دیگر لیگی رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کے ساتھ منتخب ہوئی تھیں وہ کس قدر اپنے منشور پہ عمل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں، اس کی روشنی میں قوم یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ آئندہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں ان پہ کون کتنا پورا اترے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے قوم سے 4 ایز پہ مبنی منشور پیش کیا تھا۔ 2013 میں پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے توانائی، سیکیورٹی، معیشت اور سماجی شعبے تھے۔ انرجی، ایلیمینیشن آف ایکسٹریمزم، اکانومی اینڈ ایجوکیشن کو ہم نے 4 ایز کے نام سے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی ترجیح بنائیں گے۔ آج جب 5 سال مکمل ہو رہے ہیں تو الحمدللہ مسلم لیگ نون نے اپنے منشور پہ عمل کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انرجی کے شعبے میں ہم نے تقریباً 10,000 میگا واٹ نئی بجلی شامل کی قومی پیداوار میں، جو 66 سالوں کے 18,000 کے مقابلے میں ایک ریکارڈ ہے۔ اکانومی کے اندر ہم نے 3% پہ جامد معیشت کو تقریباً 6% کے اوپر گروتھ کے اوپر پہنچایا، جو 13 سالوں میں سب سے تیز ترین ترقی کی شرح ہے۔ اور یہ بات وہ نہیں جو پاکستان خود کہتا ہے یا حکومت کہتی ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو دنیا کے تمام قابل اعتماد اقتصادی تجزیے کے ادارے اور بین الاقوامی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ 2008 اور 2012-13 کی 5 سال کی ترقی کی شرح دیکھیں تو ہماری حکومت سے پہلے ترقی کی اوسط شرح 3% تھی۔ ہمارے 5 سالوں میں 5 سالوں کی اوسط شرح 5% تقریباً پہنچ گئی ہے۔ تو اکانومی کو حکومت نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے الحمدللہ۔ تیسرا ایلیمینیشن آف ایکسٹریمزم تھا۔ آج پاکستان 2013 کے مقابلے میں بہت دہشت گردی کے شعبے میں کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے دہشت گردی کی اس لہر کی کمر توڑی ہے جس نے ہماری معیشت کو اور ہماری معاشرت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ کراچی جیسا شہر جو امید کھو بیٹھا تھا، کراچی کا شہر جو پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، وہاں سے ہر سرمایہ کار اپنا کیپٹل باہر نکالنے کا سوچ رہا تھا، آج وہاں امن واپس آ چکا ہے۔ بلوچستان کا صوبہ جہاں پہ قومی پرچم لہرانا بعض عناصر نے جرم بنا دیا تھا، ان کی سرکوبی کر کے وہاں امن بحال ہوا ہے، اور آج بلوچستان بھی قومی دھارے میں ترقی کے عمل میں شریک ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن اور سوشل سیکٹرز جو کہ صوبائی حکومتوں کے شعبہ جات ہیں، آپ کو ابھی ہمارے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے منسٹرز تفصیل بتائیں گے، اور ہمارے اقتصادی ماہرین جو ہیں وہ بھی آپ کو اقتصادی حقائق بھی پیش کریں گے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے جو وعدہ کیا تھا اسے ڈیلیور کیا ہے۔ آج اگر پاکستان میں کوئی پوچھے کہ پاکستان کے 2 سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں، تو بلا شبہ توانائی کے بحران اور دہشت گردی کو ان میں کوئی شامل نہیں کرے گا۔ جبکہ 2013 میں کسی سے بھی پوچھا جاتا کہ ہمارے 2 سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں، تو دہشت گردی اور توانائی کا بحران سر فہرست ان مسائل کی فہرست میں آتا ہے۔ تو ہم نے ان مسائل کو حل کیا ہے، ان پہ گرفت کی ہے،
اور پاکستان کی معیشت کو ایک گروتھ مومنٹم کے اوپر آج لا کے کھڑا کیا ہے، اور پاکستان اپنی تاریخ میں تیسری بار ٹیک آف پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے۔ اور مجھے سی پیک کا بالخصوص اس میں ذکر کرنے کی میں ضرورت محسوس کروں گا کہ ایک ایسا منصوبہ جو پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، ہم نے 3 سالوں کے اندر اس خواب کو حقیقت بنایا جس سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان آئی، اور آج موڈیز ہو، اسٹینڈرڈ اینڈ پورز ہو، کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ ہو، وہ سی پیک کے پاکستان کی ترقی پر اثرات کو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ شمار کر رہا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت میں طاقت آئی ہے۔ یہ کہہ کے اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاست میں شعبدہ بازوں کی کمی نہیں ہے، اور ایک بہت بڑے شعبدہ باز قائد جو کہ اکثر تقریروں سے قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے بہت ہی معصومانہ طریقے سے کوئی 100 دن کا پروگرام پیش کیا۔ یہ 100 دن کا پروگرام جب ہم نے دیکھا تو ہنسی آئی، چونکہ کہتے ہیں کہ نقل مارنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ پاکستان ویژن 2025 کا ڈاکومنٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان ویژن 2025 کا چربا بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ڈھنگ سے اس کی نقل بھی نہیں اتار سکے۔ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک کو دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل کرنے کے لیے ایک روڈ میپ ترتیب دیا، جس کو پوری ملک کی کنسلٹیشن اور 1000 سے زیادہ جو سٹیک ہولڈرز تھے، بزنس سے، اکیڈیمیا سے، گورنمنٹ سے، ہر شعبے سے، انہوں نے مرتب کیا، جو آج بھی پاکستان کے لیے ترقی کا مشعل راہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا چربا بنانے کی کوشش کی گئی کہ جو اندرونی تضادات سے بھرا ہوا ہے، جو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی پیمانے پر ایک حقیقت پسندانہ پروگرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عمران خان صاحب جب 100 دن کا پروگرام پیش کرتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ خان صاحب، آپ 100 دن پروگرام پیش کرنے کا حق تب رکھیں گے جب آپ 1825 دن کا سکور کارڈ یا اس کی رپورٹ قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ وعدے جو آپ نے 90 دن کے ایجنڈے میں کیے تھے، یہ ایک دوسرا دھوکہ ہے۔ 2013 میں آپ نے قوم سے دھوکہ کیا تھا اور کے پی حکومت کے لیے 90 دن کا ایجنڈا پیش کیا تھا، لیکن وہ 90 دن کا ایجنڈا کسی کے سامنے حقیقت نہیں دھار سکا۔ آپ نے 2013 میں ایک منشور پیش کیا تھا، پاکستان نہ صحیح، خیبر پختونخوا کی حد تک آپ اس منشور پر کس حد تک عمل کر سکے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے۔ تو اس وقت میرے بھائیوں اور بہنوں، لگتا یوں ہے کہ 2 جماعتوں کا مقابلہ ہے، ایک پریزنٹیشن پارٹی ہے اور ایک پرفارمنس پارٹی ہے۔ ایک پارٹی کو پریزنٹیشن کرنا آتی ہے اور ایک پارٹی کو پرفارمنس کرنا آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پریزنٹیشنوں سے نہیں جیتا جا سکتا، پاکستان کو پرفارمنس سے جیتا جا سکتا ہے، اور پی ایم ایل این نے الحمدللہ اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہہ کے اپنے کولیگز کو کہوں گا کہ وہ آپ کو اس 100 ڈیز کے ایجنڈا کی تفصیل بتائیں، جس سے پاکستانی قوم جان سکے گی کہ یہ ایک انکوہیرنٹ، انکمپلیٹ، ان ریئلسٹک اور ایک ایسی امیجنیشن کا ڈاکومنٹ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ ڈاکومنٹ اس بات کا ٹیسٹمنی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کی 5 سال کی حکومت نے 0 + 0 = 0 کیا ہے۔ اگر 5 سال حکومت کرنے کے بعد
آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہیلتھ اور صحت کے اور تعلیم کے اور دیگر شعبوں میں ابھی بلو پرنٹ بنائیں گے، تو جناب پھر آپ 5 سال حکومت میں مکھیاں مارتے رہے. ہم نے 5 سال حکومت کی ہے تو اس میں ہر سطح کے بلو پرنٹس بھی بنائے اور ان بلو پرنٹس پہ عمل کر کے بھی دکھایا. تو لہٰذا یہ جو نیٹو کمانڈر ہے، میں عمران خان صاحب کو نیٹو کمانڈر کہتا ہوں. نو ایکشن ٹاک اونلی، NATO، نو ایکشن ٹاک اونلی. آپ ان سے تقریریں کرا لیں، تقریریں جتنی مرضی کرا لیں، لیکن عمل 0/0 ہے. تو یہ وقت پاکستان کو عمل کا ہے، پاکستان کو پرفارمنس کا ہے. اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، کہ پنجاب کی میٹرو بس جنگلہ بس سے پہلے تو اتنی نفرت تھی کہ اس کو آپ دھتکارتے تھے، لیکن پھر وہ اتنی پسند آئی کہ آپ نے بھی اس کی نقل مارنے کی کوشش کی. 2014 میں پلاننگ کمیشن میں ہمیں اجازت مانگی گئی کہ ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لینے کی اجازت دی جائے، ہم پشاور میں میٹرو بس بنانا چاہتے ہیں. 2014 میں ہم نے وہ اجازت دے دی تھی، لیکن آج 4 سال ہو گئے ہیں، وہ میٹرو بس کیا وہ جنگلے بھی نہیں لگ سکے جو اس کے ساتھ لگنے تھے، اور پورا پشاور شہر ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ دیکھنا کہ کس جماعت کی کیا اہلیت ہے. میں اہل وطن سے، اہل پاکستان سے کہوں گا کہ آپ کی عدالت میں 3 جماعتیں پیش ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور PTI. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تینوں جماعتوں کی ڈیلیور کرنے کی صلاحیت کیا ہے، تو آئیے ایک دن کراچی میں گزاریے، ایک دن لاہور میں گزاریے اور ایک دن پشاور میں گزاریے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سی جماعت کتنا ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اب میں مفتاح اسماعیل صاحب سے کہوں گا کہ جو 100 ڈیز کا ان کا پلان ہے، اس کے حوالے سے یہ کچھ حقائق قوم کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس قسم کا مذاق قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. شکریہ احسن بھائی. زیادہ تفصیل سے بات ہارون اختر صاحب اور اویس لواری صاحب اور سائرہ طارق صاحب اور بلی الرحمان صاحب اور ملک احمد صاحب اور دیگر بات کریں گے. میں صرف آپ کو کاسٹ بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب نے جو کل پرسوں جو وعدے کیے ہیں قوم سے، جو انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ 100 دن میں جو چیزیں کر دیں گے، میں نے صرف ایک کوشش کری ہے کہ اس کی کاسٹنگ کر لوں کہ اس کا خرچہ کیا آ رہا ہے، تاکہ قوم کو پتہ چلے. کیونکہ خرچہ تو اپنی جیب سے نہیں دیں گے، خرچہ تو ہم سب کے ٹیکسوں سے جائے گا. تو میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے مثال کے طور پر، میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہم نیا صوبہ بنائیں گے. تو ایک ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے نئے صوبے بنانے کی، کہ تقریباً 50 ارب روپے تو لگ جائیں گے نا. چیف سیکرٹریز ہوں گے اور نئی بلڈنگیں بنیں گی. نہیں تو ہم نے کہا ایک سالانہ اس کا یہ خرچہ ہو جاتا ہے. آپ نے اگر فاٹا کو انٹیگریٹ کرنا، جو کہ انشاءاللہ ہم ہی کر دیں گے، اس کا خرچہ کیا ہے. کراچی میں انہوں نے کہا ہم ٹرانسفارم کر دیں گے، تو ہم نے اس کا خرچہ لگا لیا کہ آپ میٹرو بس دیں گے، اگر آپ پانی دیں گے، جو بھی دیں گے، تو اس کا خرچہ لگا لیا. انہوں نے کہا ہم پاورٹی ایلیویشن کریں گے، ہم سے زیادہ کریں گے. ہم جو ہے 53 ارب فیملیز کو وظیفہ دے رہے ہیں 1800 روپے ماہوار. انہوں نے کہا نہیں ہم 80 ارب 8 ملین فیملیز کو دیں گے. تو ہم کو اگر خرچہ آ رہا ہے 125 ارب روپے، تو ان کو خرچہ اس سے 60 ارب روپے زیادہ آئے گا. تو ہم نے وہ حساب کر لیا. انہوں نے کہا 10 ملین جابس دیں گے لوگوں کو، 1 کروڑ جابس دیں گے. ہم نے کہا چلو 2 لاکھ حکومت کے اندر جاب دو گے، باقی تو چلو پرائیویٹ سیکٹر دیں گے. سالانہ 2 لاکھ جابس، اس کے اوپر 140 ارب روپے خرچہ آتا ہے. اگر 7 لاکھ روپے سالانہ خرچہ ہو ایک نوکری کو، اور پینشن 6 لاکھ روپے تنخواہ اور سالانہ، اور 1 لاکھ روپے پینشن کی جو obligation ہوتی ہے، تو 7 لاکھ روپے حکومت کا ایوریج خرچہ ہے تنخواہ کا. تو اس سے ہم نے ملٹیپلائی کرا تو 140 ارب روپے یہ ہو گئے. انہوں نے کہا ہم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا ٹیکس کم کریں گے. ہم نے کہا چلو 15 ارب روپے سے ٹیکس کم کر دو گے. انہوں نے کہا ہم انرجی کی کاسٹ بھی کم کر دیں گے. ہم نے کہا چلو جو انرجی کی کاسٹ ہم کم ریٹ پہ دیتے ہیں اس پہ دو گے آپ، تو 55 ارب روپے کا وہ خرچہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہم انسینٹو پیکیج دیں گے ایکسپورٹس کے لیے. میاں نواز شریف نے 180 ارب روپے کا دیا تھا. ہم نے کہا چلو آپ 100 ارب روپے کا دیں گے، آپ ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، ہم کم پیسوں میں کر لیں گے. ہم نے وہ 100 ارب روپے نکالے. انہوں نے کہا ہم 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے. ہم نے کہا چلو 10 لاکھ روپے میں گھر بن جاتا ہے، شاید نہیں بنتا ہے. ہم نے کہا 10 میں بن جاتا ہے. 100 ارب روپے سال کے اس کے لگ گئے. انہوں نے کہا ہم پاکستان کے اندر ایک ویلتھ فنڈ کریٹ کریں گے جیسے کہ ملیشیا میں ہے، سنگاپور میں. میں نے کہا 160 ارب روپے لگتے ہیں، 800 ارب روپے کا نقصان ہے گورنمنٹ کی ان کمپنیوں کا، پچھلا نقصان جو ہے.
تو 5 سال میں آپ نقصان تو پورا کریں گے نا. جب آپ ویلتھ فنڈ بنائیں گے تو مائنس تو نہیں کریں گے بیلنس شیٹ, تو صرف بیلنس شیٹ کو زیرو کرنے کے لیے 160 ارب روپے آپ کو سال کے دینا پڑیں گے. دس از اسیومنگ کہ جس دن خان صاحب آتے ہیں اس دن ساری حکومت کی کمپنیوں کا نقصان ختم ہو جاتا ہے. تو 160 انہوں نے کہا ہم انسینٹیو دیں گے اور پاکستان کے اندر بینکنگ کے بیس کو 50% آف جی ڈی پی لے آئیں گے. ابھی 42-43% ہے, وہ 50% پہ لانا چاہتے ہیں. میں کہ اس کا مطلب ہے کہ 1% انٹرسٹ آپ کو بڑھانا پڑے گا, زیادہ دینا پڑے گا. جو پی آئی بی لونز پہ دیتے ہیں, جو ٹی بلس پہ دیتے ہیں, جو بینکوں کے ڈپازٹس کو دیتے ہیں, جو بہبود فنڈ میں دیتے ہیں, جو پینشن اکاؤنٹ میں دیتے ہیں ہم لوگ, تو وہ 120 ارب روپے کا خرچہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہم ٹیکس ڈیزل کے اوپر ٹیکس کم کر دیں گے, ڈیزل کو سستا کر دیں گے. میں کہا چلو 8% سستا کر رہے ہو, 8 روپے پر لیٹر, اس کے 80 ارب روپے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم سبسڈائز کریں گے فارمرز کو, لون سبسڈائز کریں گے. 1 ٹریلین روپیز کا فارم کا لون ہے آؤٹ اسٹینڈنگ, آپ 4% سے سبسڈائز کریں گے, 40 ارب روپے اس کے ہو گئے. پھر انہوں نے کہا ہم صحت کارڈ جو کے پی میں انہوں نے بانٹا ہے وہ پورے پاکستان میں بانٹیں گے. میں نے کہا چلو صرف 4 گنا بانٹیں گے پورے پاکستان میں, 60 ارب روپے اس کے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ 10 بلین ٹری سنامی کریں گے. ابھی پہلے بلین ٹری کافی نہیں تھے, اب 10 بلین ٹری کا سنامی. ان کے یہاں جو خرچہ آیا تھا 1 بلین ٹری کا, وہ 12.5 بلین روپے تھا. اس کو ہم نے 10 سے ملٹیپلائی کرا اور 5 سال میں ڈیوائڈ کر دیا. میں کہ ایک ساتھ یکمشت نہیں دیں گے, 25 ارب روپے اس کا خرچہ آ گیا. پھر انہوں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پانی, صاف پانی کر دے گی, پورے پاکستان میں ہر جگہ سے پانی صاف ہو جائے گا. اس کا کم سے کم محدود کنسرویٹو خرچہ جو ہے 240 ارب روپے سالانہ, اس سے کم نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی بڑھا دیں گے, ہم 1200 ارب روپے سیکیورٹی پہ خرچ کرتے ہیں, وہ بڑھا دیں گے. میں کہ چلو 8%, 10% تو زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا, میں نے 8 لگایا تو 100 ارب روپے اس کے ہو گئے. یہ سب ملا کر 98 ارب روپے کا خرچہ ہے, وچ مینس کہ 5 سالوں میں 8 ٹریلین روپے کا خان صاحب اور خرچہ کریں گے, 8 ٹریلین روپے کا. جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ اس وقت اگر فیڈرل گورنمنٹ کا جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ 27 ٹریلین روپے ہے, تو وہ بڑھ کر ان کے حساب میں 45 ٹریلین روپے ہو جائے گا. 4% پر جی ڈی پی ہر سال خرچہ بڑھ جائے گا, اگر ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. اگر ہمارے اس سال میں, اگر اگلے سال ہم نے تخمینہ لگایا کہ 4.9% جی ڈی پی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ڈیفیسٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, تو خان صاحب کے زمانے میں 4% سے بڑھ کر 8.9% ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو مہنگائی آئے گی وہ آپ لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے 2 ٹریلین روپے اور خرچ کرنے ہیں یا 1600 ارب روپے اور خرچ کرنے ہیں, تو شاید اور ٹیکس بڑھانے ہوں گے. تو خان صاحب یہ بھی بتا دیتے کہ کہاں سے ٹیکس لگائیں گے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پلان ہے, مثال کے طور پہ ایک نہیں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہم ٹورزم ملک میں بڑھا دیں گے, اور ٹورزم کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے گیسٹ ہاؤسز ہیں اس کو ہوٹل میں چینج کر دیں گے. آپ لوگ سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم اس لیے نہیں آتا کہ گورنمنٹ کے گیسٹ ہاؤسز کو ہوٹل ٹرانسفر نہیں کرے؟ کیا ہوٹلوں کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں ٹورزم نہیں آتا ہے؟ کیا یہ سوچے؟ اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے 5 سال میں کوئی 4 مقامات ڈھونڈے. انہوں نے کہا ہم کو چانس دو, حکومت میں آئیں گے تو پھر 100 دن میں ہم 4 مقامات ڈھونڈیں گے اس پاکستان میں کہ جہاں پر ٹورزم ہو سکتا ہے. تو وہ تو ہم کو کل بتا سکتے ہیں 4 مقامات, میں تو ان کو 8 بتا سکتا ہوں. تو یہ مطلب یہ, لیکن بہرحال یہ ٹاک از ویری چیپ. یہ خان صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. آج ہم نے تھوڑی ان دعووں کی کاسٹنگ کر دی, اور میں نے ساری سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ سارے دعووں کی کاسٹنگ نہیں کری. کوئی تو اتنی ریڈیکولس بات تھی کہ میں کاسٹ نہیں کر سکتا تھا, لیکن جو تھوڑی بہت ٹینجیبل بات تھی اس کی کاسٹ کر دی. اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ خان صاحب سے سوال پوچھیں کہ 1600 ارب روپے کہاں سے لے کے آؤ گے بھائی؟ جی ہارون صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں ان کے 28 پوائنٹس تھے اور ان میں سے جو ریلیونٹ پوائنٹس ہیں میں کور کروں گا, باقی میرے کالیگس کور کریں گے. 15-16 پوائنٹس ہوں گے. کچھ چیزوں میں تھوڑی سی تیزی میں جاؤں گا, بٹ میرے پاس اس کی ریٹن ڈاکیومنٹ بھی ہے جو میں اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کو دوں گا. بیکاز ہم چاہتے تھے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ہر پوائنٹ کے آگے کیا وہ سبسٹنس ہے یا ہالو ہے. تو میں ایک تیزی میں جا کے اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. ان کا پہلا پوائنٹ تھا جو سب سے انہوں نے پہلے کیا ہے کہ ایک ٹاسک فورس بنائیں گے جو پاکستانیوں کی جو باہر ویلتھ ہے, جس کو یہ لوٹڈ ویلتھ کہتے ہیں, اس کو واپس لے کے آئے گی. اور اس ویلتھ سے وہ جو پیسے واپس لے کے آئیں گے اس سے یہ پاورٹی ایلیویشن کریں گے اور ڈیٹ ریڈکشن کریں گے. سو میرے بھائیوں اور بہنوں, دنیا میں آج تک باہر کے ملک جو پیسہ چلا جاتا ہے وہ ٹاسک فورس جا کے ڈنڈے کے زور سے لے کے نہیں آتی, کیونکہ وہ جس ملک میں ٹیکس ہیونز میں اسٹیشڈ ہوتا ہے آف شور کمپنیز کے نیچے, وہ ان ملکوں کے لاز ہوتے ہیں, اس ملک میں ہمارا لا نہیں ہوتا. جو رائٹ چیز ہے اور جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے وہ ہم نے کی ہے. ہم نے ایک والنٹریلی
वॉलंटरी एसेट डिक्लेरेशन प्लान बनाया है, जिसके तहत दुनिया कामयाब हुई है पैसे पाकिस्तान में लाने के लिए। और उसके अलावा हमने आइंदा इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए OECD बैक मल्टीलैटरल कन्वेंशन को साइन किया है और इसके साथ साथ हमने स्विट्ज़रलैंड से और बहुत और मुल्कों से बायलैटरल ट्रीटी की है। तो लिहाजा जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है वो हम कर रहे हैं, जिसको इन्होंने वेहेमेंटली अपोज किया है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी। ये उसके खिलाफ है, जिससे पैसा आएगा और जिससे फिर ये पॉवर्टी एलिवेशन और डेट रिडक्शन हो सकती है, ये इसके खिलाफ है। जो टास्क फोर्स ये बनाएंगे लूटेड वेल्थ लाने के लिए, वो सिर्फ कागज में ही रहेगी, वो कभी कोई लूटेड वेल्थ लेके नहीं आई, क्योंकि दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। सेकेंड, उन्होंने कहा कि जी हम एक सिविल सर्विस के रिफॉर्म्स करेंगे और मेरिट पे लेके आएंगे। पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट और यूएस पंजाब में मैं ये वाउच कर सकता हूँ कि पाकिस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट इस वक्त मेन मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज हैं, और फिर ये कहते हैं हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त इतनी अकाउंटेबिलिटी हो गई है कि पाकिस्तान का किसी भी ब्यूरोक्रेट जो है उसने काम करना तकरीबन ख़त्म कर दिया है। और ये एक्सपेरिमेंट ये एहतसाब ब्यूरो का बना के KPK में एक चला चुके हैं, जो ब्यूरो आज तक काम नहीं किया, मगर उसके नतीजे में वहाँ ना कोई डेवलपमेंट काम पाया तकमील तक पहुँच चुका है और ना ही कोई और लोगों के काम हो रहे हैं, क्योंकि इतने एहतसाब पे एहतसाब जब होगा तो ब्यूरोक्रेट्स अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स इस्तेमाल करनी बंद कर देंगे। हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स अगर कोई भी फैसला गुड फेथ में करते हैं तो गुड फेथ के फैसले में नफा होता है या नुकसान होता है, उनको अकाउंटेबिलिटी से इम्यूनिटी होनी चाहिए। ये भी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, हर चीज पे एहतसाब और एहतसाब जरूर ठीक होता है, होना चाहिए, बट बैलेंस तरीके से होना चाहिए। देन कहते हैं तीसरा पॉइंट का है कि हम पॉवर्टी एलिविएट करेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में ये कैंपेन चलाएंगे। एंड वो कोई प्लान नहीं बनाया कि पॉवर्टी एलिविएट कैसे करेंगे और उसका पैसा कहां से आएगा, और इसके साथ हम जॉब क्रिएशन करेंगे। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉवर्टी एलिविएशन और जॉब क्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। हाँ, जो हमने किया है उस तरह पॉवर्टी एलिविएट होती है। ऐसा इकबाल ने भी बताया कि हमने GDP ग्रोथ को 2013 3.8% से ले जाके 5.8% पे लेके गए, ये पॉवर्टी एलिविएट करती है। हमने महंगाई पाकिस्तान में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2013 में 7.98% से नीचे करके 3.78% छोड़ के जा रहे हैं, इससे पॉवर्टी एलिविएट होती है। हमने फूड इन्फ्लेशन जो 7.29% इनहेरिट की थी 2013 में, वो 2% छोड़ के जा रहे हैं 2018 में, इससे पॉवर्टी एलिविएट होती है। हमने सोशल सेफ्टी नेट्स को 3 गुना बढ़ाया, उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन जो सिर्फ BISP है उसमें 40 बिलियन था 2013 में, अब 125 बिलियन, इससे पॉवर्टी एलिविएट होती है। हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 3% से जो 2013 में थी 6.24% तक के छोड़ के जा रहे हैं, इससे जॉब क्रिएट होते हैं और इससे पॉवर्टी एलिविएट होती है। हमारी ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन जब 2013 थी तो 1.08% थी, आज हम 9.13% छोड़ के जा रहे हैं 2018 में, इससे पॉवर्टी एलिविएट होती है। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर हम 2.68% हमने इनहेरिट की थी 2013 में, हम 3.81% छोड़ के जा रहे हैं, इससे पॉवर्टी एलिविएट होती है क्योंकि जॉब क्रिएट होती है। पर कैपिटा इनकम हमने इनहेरिट की थी $1,333 2013 में, ये अब $1,640 है 2018 में, इससे पॉवर्टी एलिविएट हो रही है। ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर जो 5.13% था 5 साल पहले, आज हम 6.43% छोड़ के जा रहे हैं। ग्रोथ इन होलसेल एंड रिटेल जो बहुत जॉब क्रिएट कर रहा है, वो हमने इनहेरिट किया था 3.53%, उसको डबल से ज्यादा 7.5% करके जा रहे हैं, ये जॉब क्रिएट कर रही है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो 19,500 था, आज भी पॉलिटिकल टर्मोइल के बावजूद 41,600 है, इससे वेल्थ क्रिएशन होती है, इससे पॉवर्टी एलिविएट हो रही है, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन $50 बिलियन की जगह $80 बिलियन हुई है। तमाम जैसे एसएन इकबाल साहब ने बताया कि मूडीज, फिच, S&P सब ने हमारी 2 स्टेप्स रेटिंग्स बढ़ाई हैं और बरकरार रखी है। अभी रिसेंटली मूडीज की रिपोर्ट आई है जिसने वो रेटिंग को बरकरार रखा है। चौथा इनका पॉइंट कि we will revive the manufacturing sector and facilitate rapid growth of SMEs by reducing taxes and energy prices। भाई ये एक स्टेटमेंट दी है, अब कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे, वो 100 डेज के बाद पता चलेगा, वो पता नहीं 1865 डेज के बाद शायद पता चलेगा।
تو اگر ہم آپ کو بتا دیں, آپ ریڈیوس ٹیکسز کی بات کرتے ہیں, ہم نے 5 سال میں کارپوریٹ ٹیکسز جو ہے 35% 30% کیے ہیں, اور ہم نے جو بجٹ اناؤنس کیا ہے اس میں 5% فردر ہم نے کم کیا ہے, جو 5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 30 سے 25% ہو جائیں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس ریڈکشن اسکیم انڈیویجولس کے لیے انٹروڈیوس کی ہے, 30 سے 15%, اور بعض کیسز